اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم اپنی مارکی وزٹ کر کے آئے ہیں جی، ابھی کام شام دیکھ کے آئے ہیں، تو اس مارکی کو کے کارپیٹ کو دیکھ کے مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ ایک نہیں دو واقعہ یاد آیا، میں آپ کو دونوں سناتا ہوں۔ اچھا جی، جب ہم کارپیٹ لینے گئے تو آرڈر دینے گئے جب ہم کارپیٹ کا، تو وہ جو بندہ تھا نا جو دکان پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے آپ اپنی مارکی کا سائز بتائیں تو میں نا آپ کو پیمائش نکال دیتا ہوں کہ آپ کا کتنا کارپیٹ لگے گا۔ ہم نے جو اس کو ایگزیکٹ پیمائش بتائی ادھر سے کہ بھئی ہماری اتنے فٹ ہے، لینتھ ہے، اتنی ویڈتھ ہے، اور سارا کچھ بتایا۔ اس بندے نے کہا جی آپ کا نا 80 کے 90 کارپیٹ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ 20 فٹ لمبے ہوں گے اور 6 فٹ چوڑے ہوں گے، 80-90 کے قریب بنے۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس کو کچھ پیمنٹ ٹرانسفر کر دی۔ اس نے کہا جی جب آپ لینے آئیں گے باقی پیمنٹ تب ٹرانسفر کر دیجیے گا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ہم نے اس بندے کو پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اچھا جی، وہ ہمارا ٹائم ہو گیا جی اس بندے کے ساتھ۔ اس نے کہا جی آپ فلاں دن آ کے کارپیٹ لے گئے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اتوار کا دن تھا جی، میں اور میرا دوست یہاں سے کب چلے گئے، صبح صبح نکلے ادھر اپنے گاؤں سے کہ کارپیٹ لے آئیں گے، دوپہر شام تک واپس آ جائیں گے۔ تو ہم جی وہاں پہ گئے ہیں تو اس سے پوچھا کہ ہمارے کارپیٹ ریڈی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا سارا سامان ریڈی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نکال دیں۔ وہ اس سے کچھ چمچ وغیرہ اور کچھ اور گلاسز اور یہ وہ مارکی کا سامان لینا تھا۔ اس نے جی کہا جی سب سے پہلے ان کے نا کارپیٹ لے کے آئے۔ وہ کارپیٹ لے کے آئے، میں نے کہا جی اس کو کھول کے دکھائے۔ انہوں نے کھول کے دکھایا، بڑا بہترین بنا ہوا تھا کارپیٹ۔ ہم بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ کارپیٹ بڑا زبردست بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ سارے نیچے سے لا کے نا، اوپر سے لا کے یہاں پہ نیچے جوڑ دیں، ان کا سامان نکال دیں۔ تو اب کیونکہ وہ جو اس کی انہوں نے نا دیوار پہ اس طرح ساتھ جوڑنا شروع کر دیے، کھڑے کرنا شروع کر دیے، تو وہ تھا ان کی جو لمبائی چوڑائی تھی نا وہ تھی 20x6 فٹ، ٹھیک ہے، 6 فٹ چوڑے تھے، 20 فٹ لمبے تھے۔ وہ جب انہوں نے گول گول کر کے بند کر کے کھڑے کیے نا تو ان کی لمبائی وہ 6 فٹ لمبی تھی۔ تو وہ جو میرا دوست ہے نا وہ پاس سے گزرا، وہ سارے انہوں نے لگائے ہوئے تھے 40-50، تو وہ گزرا تو اس کا تقریباً قد ہے 5-5.25 فٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے کہا کہ خان جی ہے تے کارپیٹ 6 فٹ دے نہیں لگ دے، یہ تے تقریباً میرے برابر آ رہے نے تے 6 فٹ دے نہیں ہے۔ تو وہ بات میرے بھی ذہن میں آ گئی کہ اس کا 6 فٹ قد تو نہیں ہے، تو یہ اس کے برابر کیسے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ مالک بیٹھا ہوا تھا دکان والا، میں نے کہا جی یہ 6 فٹ لگتا ہے چھوٹا ہے، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ تو اس نے کہا جی ایک آدھا پیس ہوتا ہے جس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ باقی بھی دیکھ لو۔ وہ 2-3 اس نے چیک کیے میرے سامنے، تو وہ بھی 6 فٹ نہیں تھے، وہ بھی 5.5 فٹ تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، آپ یہ جو 6 کا تو 5.5 نکل آیا، اب مجھے 20 کا بھی نکال کے دکھا دے کہ یہ 20 کی کیا پیمائش ہے۔ وہ 20 کی پیمائش کی تو وہ بھی 19.5 نکلی، مطلب آدھا فٹ وہ لمبائی سے کھا گیا اور آدھا فٹ وہ چوڑائی سے کھا گیا۔ تو وہ جب ہم نے وہ کارپیٹ گنے اور اپنی پیمائش گنی تو وہ تو ہمارے کارپیٹ بڑے کم ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی ہمیں یہ کہا کہ آپ، ہم نے کہا جی یہ آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ آپ نے ہمیں چھوٹے کارپیٹ بنا دیے۔ اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ چلے جائیں، یہ گجرا والا ہے، یہاں پہ ساری مارکیٹ پھر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی بندہ یہ کہہ دینا کہ 6x20 کا جو کارپیٹ ہوتا ہے وہ ہر بندہ 6x20 کا ہی بناتا ہے، تو میں آپ کو بنا دوں گا، مفت لے جانا میرے سے۔ مطلب اتنا اس بندے کا کانفیڈنس کہ وہ مجھے کہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اتنا بناتا ہے 20x6 کا تو آپ میرے سے مفت لے جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو ابھی میں بالکل پوچھوں گا دکان والوں سے۔ میں نکلا، میرے ساتھ میرا دوست تھا، ہم نکلے 2-4 دکانوں پہ گئے۔ ہم نے کہا جی جو 20x6 کا کارپیٹ ہے اس کی پیمائش کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 5.5x19۔ میں نے کہا تو پیسے تو آپ جب لگاتے ہیں تو وہ ہم سے اس طرح لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی مارکیٹ دا اصول ہی ہے۔ اچھا وہ بندہ مطلب
بندہ کیا مارکیٹ کا آپ ٹرینڈ دیکھیں کہ 6x20 کی اگر کوئی چیز ہے کارپیٹ ہے تو وہ بندہ 5.5x19 بنا رہا ہے, آدھا ادھر سے کھا رہا ہے آدھا ادھر سے کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب عام لے مین کو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ میری چیز پوری ہے. اگر میں وہاں پہ نہ دیکھتا لے آتا تو میرا تو بالکل مسئلہ خراب ہو جاتا تھا. میں نے آگے ایونٹ بک کیے ہوئے تھے اور سیم کلر کا کارپیٹ مجھے کہیں سے ملنا بھی نہیں تھا. کہہ رہا ہم نے پھر مجبوری تھی ہماری, پھنسے ہوئے تھے ہم, تو ہم نے اسے کہا کہ ہمیں نا یہ اور بنا دو. اچھا, یہ جب اس دکاندار کے پاس ہم گئے نا تو ہم تقریباً کو 9-10 بجے صبح اس کے پاس پہنچے ہیں. تو ہم تقریباً جو ہم نے پہلا کوئی 2 گھنٹے گزارے اس کی دکان پہ جو یہ سامان نکال رہا تھا. تو میں اور میرا دوست بیٹھے ہوئے تھے, بڑی زیادہ ٹرانزیکشن تھی, 5-6 لاکھ ہم نے اس کو دینا تھا. ہمارے بیٹھے کو بندے آئے, کو 4 لاکھ لے گئے, 5 لاکھ لے گئے, 10 لاکھ لے گئے, 10 لاکھ لے گئے. تو وہ میرا دوست کہہ رہا تھا یار یہ نا بڑا کامیاب بزنس مین ہے کہ مطلب اس کا ڈیلی کا ٹرانزیکشن کیش کا فلو اتنا. میں کہتا ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ تھی ایک سٹوری. اور اب ایک ہے دوسری سٹوری. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کامیاب بندہ کون ہے. اچھا جی, یہ جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں تو یہ واقعہ اس طرح کہ میں تقریباً تو 3-4 مہینے پہلے ادھر ہی اپنے پمپ پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو مجھے کال آئی ایک بندے کی, میں نے ایک جگہ پہ جانا تھا تو وہ اس نے کہا جی میں آپ کو کال کروں گا تو آپ نے آ جانا ہے 1.5 گھنٹے کے اندر اندر. ہم نے ادھر سے ٹھوکر جانا تھا, ٹھوکر سے آگے ہم نے موٹر وے سے فیض پور انٹرچینج اتر جانا تھا. وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, اس میں جانا تھا ہم نے. تو اس بندے کی مجھے کال آئی, اس نے کہا جی آپ آ جائیں میرے پاس. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میرے پاس گاڑی کوئی نہیں تھی تو میں نے کہا یار اب میں کیسے جاؤں. تو میں نے اپنے کزن کو کہا کہ بھائی آپ نا مجھے یہ بائک ہے تو رائمنڈ اتار دو, رائمنڈ سے آگے لوکل میں چلا جاؤں گا ٹھوکر پہ. تو وہاں سے میں اوبر لے کے موٹر وے سے نکل جاؤں گا فیض پور, میں جلدی پہنچ جاؤں گا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ مجھے چھوڑنے چلا گیا. میں رائمنڈ کیونکہ تبلیغی مرکز ہے تو وہاں پہ ہم اترے, تو وہاں سے بیٹھ گئے. تو کچھ جماعت کے لوگ جو تبلیغ کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان میں وہ بھی 3-4 بیٹھ گئے, اور ایک بابا جی بالکل لاسٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور میں دروازے والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ گاڑی تھوڑی سی آگے چلی, رستے میں پہنچی تو بابا جی نے ایڈریس پوچھا ہم سے یادگار کا. تو میں نے کہا جی بابا جی تسی جانا کتنے آ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے لاری اڈے جانا ہے, ادھر سے ہمارا وہ آگے بندے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سے ہم نے واپس جانا ہے. بابا جی تھے وہ مانسیرا سے, وہ جماعت کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کرے, آپ اس بس کو ڈرائیور کو پوچھا. اس نے کہا جی میں نے جانا ہے جی اس رستے سے جانا ہے. تو وہ کچھ اور بھی دوست بیٹھے, انہوں نے کہا جی بابا جی تو تسی بعد ہو اورنج ٹرین سے بابا جی پہنچ جائیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے کچھ 4-5 لوگ ہم جو ادھر ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ ہم سارے اس طرح باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, تو وہ 4-5 لوگ بتانے لگ پڑے کہ جی بابا جی نو میٹرو تے پا دیو, بابا جی نو اتھوں لوکل بٹھا دیو تے یہ کر دیو. میں نے پوچھا بابا جی تہاڈا کوئی نمبر ہے کیا تہاڈا؟ انہاں کہا جی نہیں بیٹا جی میرے کوئی ٹیلی فون ہی نہیں ہے گا. تے وہ کہنے لگ پہ جی میں نا ان پڑھ گا, بڑا جاہل بے وقوف قسم کا ہے گا, مینوں یہ چیزاں استعمال کرنیاں نہیں آندیاں. بابا جی دی ماشاءاللہ جی بڑے نورانی شکل سی تے داڑھی سفید رنگ دی داڑھی تے بڑے ہی بابا جی کافی عمر سی لیکن ٹھیک لگ رہا سا. تے مطلب کوئی نیک آدمی نیک بندے لگ رہے سن. وہ نہ کہندے کہ جی میں بڑا جاہل آدمی ہاں, میں فون نہیں استعمال کرنا آتا, میں بیوقوف ہوں تے یہ وہ. انہاں گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو کہتا بابا جی پوری گڈی دے وچوں صرف تسی ایک بندے سیانے ہو, باقی سارے بیوقوف نے. جب یہ بات سنی تو تھوڑے سے میرے نے بھی ہوا. میں نے کہا جی یہ کیا اس بندے نے بات کی ہے کہ بابا جی کلے سیانے نے تو باقی ساری ویگن ہی بیوقوف ہے. تو
چند ایک سیکنڈ سوچنے کے بعد میں اس بات کو میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ بندہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ دنیا کا جو ختم ہو جانی ہے اس کی ایک لالچ میں پڑے ہوئے ہیں جی کہ ہم ادھر سے پیسہ کما لیں، یہ کر لے وہ کر لے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بابا جی تھے وہ اتنی عمر کے باوجود کہاں مانسہرہ سے دین کی خدمت کرنے راہی ڈائے ہوئے تھے اور ابھی وہ واپس جا رہے تھے۔ تو اس بات سے مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی بابا جی بالکل ٹھیک ہے، باقی سارے جو ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنون بیوقوف ہیں کہ جن کو اپنے دین کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، نماز روزے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو دیکھنے والوں سے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ آخرت کا بھی سوچیں، نماز کا سوچیں، روزوں کا، دین کا بھی سوچیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ دو لوگوں کی میں نے مثال دی ہے، ایک وہ گجرانوالے والا جو بندہ کاروباری شخصیت تھی اور ایک یہ جو بابا جی خود کو ان پڑھ کہہ رہے تھے۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ جی ان میں سے کامیاب آدمی کون ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اچھا لگا ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔